عمران خان کی الزام تراشیوں، یو ٹرنز اور جارحانہ طرز سیاست کی وجہ سے حکمران اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابات کے حوالے سے مذاکرات کرنے پر منقسم دکھائی دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی عمران خان سے مذاکرات کے حق میں نہیں۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے لیے لچک دکھانے میں ایسے وقت میں گریز کیا جا رہا ہے جب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس بات پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ خود نہیں لیکن ان کی پارٹی کے لوگ حکومت کے ساتھ انتخابات اور تباہ حال معیشت سمیت دیگر اہم قومی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ متنازع مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمیعت العلماء اسلام فے کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا خیال پہلے ہی مسترد کیا جا چکا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون خود اس معاملے پر منقسم نظر آتی ہے۔ پارٹی رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید پی ٹی آئی سے مذاکرات کی پرزور حمایت کر رہے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس خیال کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی زیر صدارت پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی رہنما فرحت اللہ بابر نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے پارٹی نے سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کے معاملے پر مشترکہ پوزیشن لینے کے لیے مخلوط حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے حالیہ عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کی بہت سی وجوہات ہیں اور عدالت کے اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پر ترجیح دینا واحد وجہ نہیں ہے۔ تاہم یہ پوزیشن قانونی، اخلاقی اور سیاسی طور پر ناقابل قبول ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ عدلیہ کی عزت اور وقار کو کسی طور پر مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ معزز عدالت کے متعدد متضاد فیصلوں کا معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے لیے تمام اسمبلیوں کے انتخابات آئین میں دی گئی تاریخ کے مطابق ایک دن ہی منعقد کروائے جائیں۔ پیپلز پارٹی اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد میں آئین کی طے شدہ مدت سے زیادہ کسی صورت تاخیر کو برداشت نہیں کرے گی۔ قبل ازیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ حکومت کو عدلیہ اور پی ٹی آئی کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری لڑائی ختم کر دینی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ آئین کی پاسداری کی جائے اور انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ سیاسی قوتوں کو باہر سے فون کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری لڑائیوں میں نہ پڑیں کیونکہ اداروں کے خلاف جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 90 کے تحت حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تعمیل کی پابند ہے اور آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمنٹ میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے فرائض کی انجام دہی پر بحث کرنے پر پابندی ہے۔ حال ہی میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی۔ اس موقف کی وزیر اعظم شہباز شریف بھی توثیق کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں جے یو آئی فے کے مولانا اسد محمود نے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران اعلان کیا کہ ہماری جماعت کبھی بھی عمران خان کے ساتھ ایک میز پر نہیں بیٹھے گی جو قوم کا مجرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عمران کے ساتھ مذاکرات اور انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ مجرم ہے اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ میری پارٹی کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور آج وہ ججوں کو ہی پیارے ہو گئے ہیں۔ قبل ازیں 3 اپریل کو حکمران اتحاد میں شامل 6 شراکت داروں نے سول سوسائٹی کی جانب سے ثالث کا کردار ادا کرنے والے 6 نمائندگان کے ساتھ ملاقات کے بعد تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا کہ وہ مل بیٹھ کر موجودہ سیاسی، معاشی اور عدالتی بحران کا پرامن حل تلاش کریں۔ تاہم بعد ازاں نہ صرف مریم نواز نے عمران خان سے مذاکرات کو مسترد کیا تھا بلکہ شہباز شریف نے مذاکرات کے بارے کسی بھی پیش قدمی کو عمران خان کے استعفے سے مشروط کر دیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।